خطرناک اور بڑی دردناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نماز کے یہ باغی اور منکر ہیں، نماز کا انکار نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ایسے ہیں کہ سستی کے مارے ہوئے۔ قیام میں کھڑے ہیں تو جمائیاں لے رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہے، حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، کتنے رکوع و سجود کر لیے ہیں، کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، کتنی باقی ہیں، کہیں اور ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک رکعت بھی گئی، دوسری بھی گئی، تیسری بھی گئی، پتہ تب چلا جب سلام پھر گیا۔ سلام پھرنے کے بعد نہ اذکار کا پتہ، نہ تکبیر کا پتہ، نہ استغفار کا پتہ۔ نماز کے اندر جو اپنے رب سے مکالمہ کرنا تھا، رب سے بات چیت کرنی تھی، رب سے جو مانگنا تھا، رب سے سوال کرنے تھے، رب تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، اس کا موقع ہی نہیں ملا، توجہ ہی کوئی نہیں۔ جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ دائیں بائیں بھی نمازی کھڑے تھے، بڑے بڑے اچھے ایمان والے تھے، جنہوں نے اپنے سابقہ معمولات زندگی کو اپنے رب کے سامنے پیش کر کے معافی مانگ لی، اپنے ایمان کو بہتر بنا لیا، انہی کی صفوں میں یہ بھی شامل ہے۔ اس کو توفیق کوئی نہیں ملی۔ کام کاج چھوڑ کے آیا ہے، دکانداری چھوڑ کے آیا ہے، کاشتکاری چھوڑ کے آیا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا ہے، سارا کچھ چھوڑنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ سب سے بڑا بد نصیب یہ ہے، ایک تو وہ بدبخت ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، سلب کر لی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بغاوتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی شر انگیزیوں کی وجہ سے اللہ نے دھتکار دیا اور وہ کھلے شیطان کے حمیتی بن گئے۔ یہ وہ ہے جو دعوے دار ہے کہ میں تو رب کی عبادت کرنے والا، رکعتوں پہ رکعتیں ضائع ہو رہی ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، اور پھر نماز کے اندر جو الفاظ ہیں پتہ ہی کوئی نہیں، طوطے کی طرح بس رٹے ہوئے ہیں۔ ادھر آ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر جا کے جگہ جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے کہ تو مجھے دے دے، تو ہی دینے والا ہے، تو مجھے شفا دے دے، تو مجھے عطا کر دے، تو مجھے رزق دے دے، تو اولاد دے دے، جگہ جگہ جا کے ذلیل ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں دے دینے والا تو وہ ایک رب ہے۔ اس کو چھوڑ کے کہاں کہاں پہ جاتا ہے، کبھی مردوں کے پاس چلا جائے گا، جس کو خود نہلایا، کفنایا، دفنایا، اب کہتا تو مجھے دے دے، اور تو اور درختوں سے مانگتا ہے جا کے کہ یہ درخت ہے، یہ عطا کرتا ہے۔ یہ نمازیں پڑھنے والا جو رب کو چھوڑ کے جگہ جگہ جا کے ذلیل ہوتا پھرتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کی نماز کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کا کردار بتا رہا ہے۔ رب کے سامنے جھکنے والا ہو، رب سے مانگنے والا ہو، رب کا بندہ ہو، رب کے سامنے رکوع و سجود کرنے والا، اور پھر کہیں اور جا کے ذلیل و خوار ہو اس طرح سے، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز کے اندر توجہ نہیں ہوتی، نماز کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو الفاظ میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں، میں تو رب سے باتیں کر رہا ہوں اور میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے، اس رب کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ ان کی نمازوں کی کیفیت یہ ہے کہ انتہائی سستی اور کاہلی کے مارے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں
کہ جی دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم تو نمازی لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلمانوں کے ساتھی ہیں، دل میں نہیں ہوتا کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو وہ یاد نہیں کرتے، ہاں کبھی کبھار جیسے امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، یہ بھی کرتا ہے اللہ اکبر، وہ کہتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ، یہ بھی کہہ لیتا ہے، تسبیحات بھی کر لیتا ہے، زبانی کلامی اقرار کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں اثر ہی کوئی نہیں، کہ جیسے نماز کے لیے آ کے کھڑا ہوا، ہاتھوں کو اٹھا دیا، کہہ دیا کہ یا اللہ دنیا بڑوں کو بڑا سمجھتی ہے کہ فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے، نظام اس کا چلے گا، طریقہ اس کا لیا جائے گا، معیشت اس کی ہوگی، کنٹرول اس کا ہوگا، کمان اس کا ہوگا، اس کو اگر ناراض کر لیا تو زندگی ختم کر دے گا، اگر وہ ناراض ہو گیا وہ تباہ و برباد کر دے گا، اگر وہ ناراض ہو گیا وہ اولادیں نہیں دے گا، اگر وہ ناراض ہو گیا وہ رزق نہیں دے گا۔ جتنے بھی ایسے ڈر خوف خطرات والے جن کو بڑا سمجھا جاتا تھا، یہ کہتا ہے کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اگر بڑا ہے سب سے تو فقط ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا کردار بتاتا ہے، اس کا انداز بتاتا ہے، اس کا لب و لہجہ بتاتا ہے، اس کا اعتماد بتاتا ہے، اس کا دنیا کے اندر زندہ رہنے کا اور آگے بڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ واضح کرتا ہے کہ اس کا اپنے رب پر توکل کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے، کیا قدم قدم پہ یہ دنیا والوں سے ڈرتا ہے یا ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جو میرے رب کو منظور ہے ہونا فقط وہ ہے، دنیا جو جی چاہے کرے کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ ذکر ہی پہلے تو نہیں کرتے، بس لفظی طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، حقیقت میں کوئی اور پہنچے ہوتے ہیں، مفادات لے کے آتے ہیں، مقاصد لے کے آتے ہیں۔ مساجد میں آنے والے ہر کوئی برابر تو نہیں نہ ہوتے، کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے، جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، ہم سمیٹیں گے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ ہم نے اپنی خامیوں کوتاہیوں کو معاف کروانا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو لینا ہے۔ اور بعض وہ بھی تو ہوتے جو کہتے ہیں جوتا اٹھا کے لانا ہے، کیوں جی؟ مساجد میں ہوتا ہے نا، یہ جوتے اٹھانے والے ہوتے ہیں، گھڑیاں اتارنے والے ہوتے ہیں، مسجد میں چوری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ مسجد میں کون کون سی چیز ہے اور کس وقت جا کے اٹھانی ہے، وہ نمازی تو نہیں ہوتے۔ دیکھنے والوں کو یہی نظر آتا ہے جی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، برابر کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہر نماز کی حرکات و سکنات کرنے والا نمازی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی چوری کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اور کتنا بڑا ملعون اور بدبخت ہے وہ جو رب کے گھر کے اندر اس لیے آتا ہے جہاں سے چوری کی جائے، نقصان پہنچایا جائے، تنگ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کمال کی اپنی رحمت دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ یہ لوگ بھی تمہارے اندر ہی ہیں، تمہاری صفوں میں، تمہارے معاشروں میں، تمہارے خاندانوں میں، کہیں تم ایسے نہ ہو جانا۔ اگر کہیں پر کوئی غلطی سستی ہو جائے، کبھی نماز میں توجہ نہ رہے، کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو فی الفور اپنے رب سے معافی مانگ لینا۔ انسان ہے نا، انسانوں پر معاشرے کا اثر ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کہ اگر کوئی بندہ خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے، خوشبو نہیں بھی خریدتا، ویسے بیٹھا ہے، تو اس کو بھی خوشبو آئے گی۔ اور ایک بندہ کسی لوہے کا کام کرنے والے بھٹی والے کے پاس بیٹھا ہے، وہ انگارے اڑا رہی ہے، وہاں پر اس نے لینا دینا بھی کچھ نہیں ہے، بس بیٹھا ہے، وہ چنگاریاں اڑ کے اس کے کپڑوں کو بھی جلائیں گی۔ اگر وہاں سے کوئی راکھ اڑتی ہے تو اس کو بھی میلا کچیلا کر دے گی۔ تو اس ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارا جو ماحول ہے، یہ جو مسجد ہے، اس کی ٹوٹل صفوں کو آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنی ہیں،
اس ایک صف میں کھڑے ہونے والے نمازیوں کو دیکھ لیں اور اپنے ایک ایک گھر کے افراد کی گنتی کر کے بتائیں کیا یہ مسجد آپ کے لیول کی ہے؟ ہر مسجد ہر محلے میں کسی بھی مسلک کی ہو جائیں جا کے گنتی کر لیں۔ اچھا عید والے دن جو باہر گلیوں میں اور سڑکوں پہ اور پارکوں میں صفیں ہوتی ہیں وہ کیا دوسرے ملکوں سے آتے ہیں لوگ؟ وہ بھی تو یہی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، جو عید والے دن مسلمان ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو نا ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا عید کی، باقی پورا سال کہاں ہوتے ہیں وہ؟ او بھائیو ان کی تو بات بڑی بہت دور ہے۔ ہم یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت مسجد میں، ہمارا کردار کیا ہے؟ چھوڑے ہم کہ دنیا کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، ہماری اپنی نمازیں کہاں پر ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ ہم جو خاص الخاص مسجد کے لیے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی ہم ذمہ داران ہیں سارے، ہماری حالت کیا ہے؟ اب دیکھ لیں کتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب جماعت کھڑی ہوگی اس وقت تک کتنے ہوں گے؟ یہ 3 صفوں کے اندر بکھرے ہوئے لوگ، بڑے بڑے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ جب اینڈ پہ بات ہوتی ہے اس وقت مسلسل آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آ کے سب سے زیادہ جلدی بھی نہیں کو ہوتی ہے، کیونکہ فارمیلٹی کے لیے آئے ہیں نا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہیں کوئی غلط بات نہ نکل جائے، کوئی غلط سوچ نہ آ جائے، کہیں شیطان نہ بہکا لے، کہیں ان لوگوں کا شمار انہی میں سے تو نہیں ہے جو دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ جی دیکھو ہم آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا تو اللہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، کوئی فرضی بات تو نہیں ہے، یہ قیاس نہیں ہے کہ شاید کوئی ایسا ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اللہ کا۔ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کے سروں پر سینگ ہوتے ہیں؟ یا ان کو کوئی 10-12 ہاتھ ہوتے ہیں کہ دور سے پتا چلے اچھا یہ ان میں ہے اور یہ 2 ہاتھ والا ان میں نہیں ہے؟ یا کوئی 20-25 ٹانگیں ہوتی ہیں ان کی؟ یا ان کی کوئی مساجد علیحدہ ہیں مسجد زرار کی طرح؟ یہی مساجد ہیں، انہی مساجد میں آنے والے ہیں، انہی صفوں کے نمازی ہیں۔ کردار بتائے گا کہ ایمان کے مطابق ہے یا نفاق کے مطابق ہے۔ اور اپنی موجودگی کا احساس کرواتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، پتہ چلے کہ میں بھی آیا ہوا ہوں۔ اور تو اور قبرستانوں میں قبر کے اندر میت کو اتارتے ہوئے وہاں پر بھی ایسی صدائیں بلند کرتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے اچھا یہ بھی آیا ہوا ہے۔ سنتے ہیں نا وہاں پر مختلف آوازیں ہیں، وہ ادھروں پھڑو یار، اے نہیں کرو جی، اے کپڑا پھڑو جی، یہ کرو وہ کرو۔ حالانکہ جو بیچارے کرنے والے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس نے کرنا بھی کچھ نہیں، اور وہاں پہ اپنی وہ خود نمائی کر رہا ہے، نشر و اشاعت کر رہا ہے کہ دیکھو میں موجود ہوں یہاں پہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین علامتیں ظاہر کر رہا ہے کہ ابھی بھی اگر ایمان پر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ورنہ یہ کرتوتیں منافقوں والی ہیں، منافقت سے بچ جاؤ۔ اگر بچ گئے تو دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور اگر منافقت سے نہ بچے تو وہاں پر پھر وہ انجام ہوگا، وہ حشر ہوگا، وہ سزا کہ جس کا شاید کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کا الحاکمین کی قدرتوں پہ قربان،
اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک، ان دونوں کیفیتوں کے درمیان ہیں، نہ کفر کی طرف جاتے ہیں نہ ایمان پہ آتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، نہ ایمان پہ نہ کفر پہ، کہلواتے مسلمان ہیں، کرتوتیں کافروں والی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس کی ایسی سیاہ کاریوں کی وجہ سے رب بھی اس کو دھتکار دے تو پھر ہدایت کون دے سکتا ہے؟ یہ باتیں اگر مرنے کے بعد پتہ چلتی روز محشر تو کتنا دکھ ہوتا کہ کاش مجھے کسی نے بتایا ہوتا، کہ میں نے جو کلمہ پڑھا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، مسجد میں بھی جاتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تو اپنا طریقہ کار میں درست کر لیتا۔ اب اللہ رب العالمین کا قرآن سنایا جا رہا ہے کہ یہ جو علامتیں ہیں یہ بڑی تباہ کن ہیں، بڑی خطرناک ہیں۔ دنیا کا کوئی نقصان ہو، کوئی خسارہ ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس کا متبادل مل سکتا ہے، اس کو کور کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کا ایمان لٹ گیا اس کو کچھ نہیں مل سکتا۔ جس کا ایمان برباد ہو گیا، نفاق پہ وہ آ گیا اور منافقت پر ہی وہ مر گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ یہ جو میرے بندے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے منافقین کے ساتھ بستے ہوئے، ان پر اثرات تو ہوں گے لیکن ان کو بچنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ جہاں پر بھی کوئی غلطی کوتاہی سستی ہو گئی فی الفور واپس پلٹنا ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین نے بڑا واضح انداز سے ان کو حکم دے دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، میرے بندے جو ایمان والے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے ان کافروں کو دوست ہی نہیں بنانا۔ جب تم کافروں کو دوست بناؤ گے پھر ان کے انداز اختیار کرو گے، تمہارے اوپر بھی اثر ہوگا۔ یہ جو سود کھانے والے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جی؟ جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، کیا قرآن اجازت دیتا ہے؟ کیا حدیث اجازت دیتی ہے؟ صریحاً حرام ہے نا۔ کیا نمازی کھاتے نہیں ہیں؟ نمازی مساجد میں آنے والے سود کے اوپر کاروبار نہیں کر رہے۔ جو بندہ سود لیتا دیتا ہے وہ کافروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اب کافروں سے ملنا ملانا یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے ساتھ یاری دوستی نہیں کرنی، ان کے کرتوتوں سے بچنا ہے۔ یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی آپ گن لیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جتنی بھی چیزیں قرآن و سنت نے حرام قرار دی ہیں، وہ کوئی چھوٹی چیز ہے، کوئی بڑا معاملہ ہے، جو کچھ قرآن و سنت نے حرام قرار دیا اگر اس کو یہ حرام نہیں سمجھتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے تو یہ کافروں کے ساتھ اپنے آپ کو لگا رہا ہے، جوڑ رہا ہے۔ اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں، تم نے کافروں سے نہیں ملنا۔ یہ کفار والے کام کرتا ہے۔ کتنے کام اس وقت معاشرے میں ہو رہے ہیں جو کھلے کفار کے ہیں، اسلام سختی کے ساتھ منع کرتا ہے لیکن یہ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ کفار والے کام کرتے ہیں تو یہ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے صرف ایمان والوں کے ساتھ ہی دوستی رکھنی ہے، کافروں سے دوستی نہیں رکھنی۔ کوئی کام کفر والا نہیں کرنا، جو کام کفار کے ہیں ہر کام سے بچنا ہے۔
جو ایمان والوں کے کام ہیں وہ کرنے ہیں. جب ایمان والے کام کریں گے تو ایمان اور پختہ ہوگا, پھر منافقت نہیں ہوگی, اور جب کفر والے کام کریں گے تو پھر منافقت ہوگی. اس لیے پھر اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز سے فرما دیا. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف واضح حجت قائم کر لو؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں منع کر دیا بھی کفار والے کام نہیں کرنے, ان سے نہیں ملنا, ان کی یاری دوستی نہیں رکھنی, ان کے نظام نہیں چلانے, ان کے انداز اختیار نہیں کرنے, ان کے رسم و رواج اختیار نہیں کرنے. تم پھر وہ کرتے ہو. یہ کر کے اللہ کو گواہ بنا رہے ہو کہ اللہ نے ہی منع کیا, اللہ ہی دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے کرتے ہو. کتنی بڑی جسارت ہے کہ وہ رب جو خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, عطا کرنے والا, دینے والا, پالنے والا, وہ دیکھ رہا ہے اور پھر یہ کر رہے ہیں. مجھے کچھ نہیں ہوتا, سارے ہی کر رہے ہیں نا, میں کوئی علیحدہ کر رہا ہوں. رب کو چیلنج کرتا ہے. یہ منافقت ہے جو اس کی زبان پہ آتی ہے. وہ شیطان اس پہ غالب آ چکا, کفر اس کے دل میں گھر کر چکا. اب ظاہری طور پہ جو علامتیں مسلمانوں والی ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے کہ اگر میں نے علال اعلان اپنے کفر کا کہہ دیا تو معاشرہ مجھے قبول نہیں کرے گا, کہے گا مرتد ہو گیا ہے, قتل کرو اس کو. مرتد کی سزا تو قتل ہے. جو پیدائشی کافر ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے کفر پہ. ہاں اگر وہ قانون کی مخالفت کرتا ہے, کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر قصاص میں قتل ہوگا. لیکن اگر کوئی مسلمان کہلواتا ہے اور پھر کفر کا اقرار کرتا ہے وہ مرتد ہے اور اس کی سزا صرف قتل ہے. اس کی اور کوئی سزا, اس کا بائیکاٹ یا جیل یا قید یا فلاں کچھ نہیں ہے. اس لیے مرزائیوں کے بارے میں جو نکتہ ہے نا لوگوں کا کہ جی وہ کافر ہیں, یہ غلط ہے, وہ مرتد ہیں. اور مرتد کے بارے میں جو اسلام کی سزا ہے وہ ان کو دینی چاہیے, قانون کو, اسٹیٹ کو, ریاست کو, ملک کو. ہم ان کو وہ جھول دیتے جاتے ہیں, نرمی دیتے جاتے ہیں, کیونکہ پیچھے خود جو ہے وہ جو منبر و محراب کے وارث ہے ان کے اندر اپنا نقص موجود ہے کہ اگر ہم نے اس کو کافر ڈکلیئر کر کے قتل کروا دیا, پھانسی لٹکوا دیا, جج نے فیصلہ کر دیا, کل کو یہی پھندا میرے گلے میں فٹ آئے گا کہ میں بھی تو نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے کسی اور کی پیروی کرتا ہوں. یہ ہے اصل جرم. اس وجہ سے یہ سچی بات نہیں کرتے. جس نے بھی نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے ان کے مقابلے میں کسی اور کو بڑا بنایا ہوا اور اس کی وہ اقتدا پیروی کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چور دروازہ تو میرے لیے بھی وہی ہے. اگر ان پر پھندا فٹ آ گیا تو کل کو میرا نمبر آئے گا. اس لیے کہتے ہیں جی نہیں ٹھیک ہے, جہاں پر کوئی ہے ٹھیک ہے, جتھے کوئی لگا رہن دیو, اپنا چھوڑو نہ, کسی کا چھیڑو نہ. چلتا ہے نا مقولہ یہ, اپنا نہ چھوڑو لیکن کسی کو چھیڑو بھی نہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے حق بیان کرنا ہے, اس کے بعد جس جس کا جہاں جہاں پر اختیار ہے وہ اختیار کو وہ صرف کرے گا. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی اٹھے اور جا کے جناب قتل عام شروع کر دے, یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں سے یہ سارے ثبوت پروف اکٹھے کرے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتا ہے, پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بغاوت بھی کرتا ہے, اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں فلاں بندے کو اپنا بڑا مان کے اس کی اقتداء اور پیروی کرتا ہے کہ میں نبی کی پیروی نہیں کروں گا, میں اس کی پیروی کروں گا, لہٰذا اس کے اوپر فرد جرم عائد کر کے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے, اپنی پوری شہادتیں دے. یہ اس کا کام ہے.
اگلا کام ان کے ذمے، وہ دیتے ہیں تو بہت اچھا، اگر نہیں دیتے تو مجرم ہوں گے، کیونکہ اسلام پر امن معاشرہ دیتا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے فیصلے شروع کر دے گا تو نظام نہیں چلے گا۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہمارے معاشروں میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی یہ تربیت فرمائی ہے کہ تم یہ جو بغاوت کرتے ہو، کفار کے طریقے اختیار کرتے ہو، یہ تو اللہ کو گواہ بنا رہے ہو اپنے خلاف۔ رہا معاملہ تمہارے انجام کا، اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہاں سے جہنم کی آگ کا آغاز ہوتا ہے نا، یہ جو لوگ عرب ممالک میں رہ کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو گیس کی ویلڈنگ والی بتی ہیں اس کو اسفل کہتے ہیں۔ جہاں سے شدید ترین آگ کا آغاز ہوتا ہے، وہ جہاں سے جہنم کے الاؤ کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر کافر نہیں ہوں گے، وہاں پر فرعون، قارون، شداد، ابو جہل، یہ بڑے بڑے کفار یہ نہیں، وہاں پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں نا، لیکن نمازیں ان کی بتاتی ہے کہ یہ وہ نمازیں ہیں ہی نہیں۔ نمازیں واضح کر دیتی ہیں کہ یہ نماز ایمان والے کی ہے یا منافق کی ہے۔ عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ منافقین کے لیے فجر اور عشاء یہ بڑی بوجھل ہوتی ہیں، بڑی مشکل، بڑی بھاری، کیونکہ سکون چھوڑ کے آنا ہوتا ہے۔ فجر ٹائم بیدار ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر ایمان ہو تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا، میں رب کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، میرا رب میرا میزبان ہے۔ اس ایمان کی حلاوت سے یہ خوشی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اس کا ایمان اس کو کھڑا کرتا ہے، یہ اپنی ساری قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن جب منافقت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ نیند بڑی آئی ہے، ساری رات تو سوئی ہی نہیں میں۔ بعض بدبخت وہ ہیں کہ جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ تم نے 4 گھنٹوں سے زیادہ سونا نہیں ہے، بڑے لوگ ہیں یہ، وہ یہ نہیں کرتے بھی ہم قرآن کریم پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، کوئی اپنے بارے میں مسائل سیکھ لیں، حدیث کو پڑھ لیں، نہیں، وہ کہتے ہیں جی شطرنج کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، اور تو اور اب موبائل چونکہ سب کے پاس ہیں، موبائلوں پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ٹائم، وقت برباد اس وقت موبائل کر رہے ہیں۔ وہ جی میرا فلاں اینکر پرسن بڑا پسندیدہ ہے، اس کا تجزیہ بڑا اچھا ہوتا ہے، مجھے فلاں چینل کی خبریں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ان خبروں نے اور تجزیوں نے اس امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہر ایک نے سنا ہے۔ اس کو اللہ نے عزت اور کامیابی کیوں دی تھی؟ کہ اس نے اپنے سارے کے سارے وقت کو اسلام کے غلبے کے لیے لگا دیا تھا۔ کہتا تھا میرا محلات میں کیا کام، ان آسائشات سے میرا کیا لینا دینا، میں اسلام کا نمائندہ ہوں، اسلام کا محافظ ہوں، اسلام کا غلبہ میری ذمہ داری ہے، میں نے تو مقتل کے اندر جانا ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے پیش کر دیا، اللہ نے ساری رحمتوں کو اس کے لیے پیش کر دیا، وگرنہ مقابلہ نہیں بنتا تھا۔ جتنا کفر مضبوط تھا، یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تھیں کہ اس کو ڈھانپ لیا اور اس کو کامیاب کر دیا۔ آج بھی
اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنے ملکوں میں، اپنی امت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو طریقہ فقط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے پیش کر دیں کہ یا اللہ جو تیرا حکم ہے، جو تیرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، میں اس کے لیے ہوں، مجھے تو نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، میں نے تیرے حکم پر، تیرے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، باقی جتنی بھی خیر و برکات ہیں وہ تو نے میرے لیے رکھی ہیں، دنیا میں جب تک رہوں گا وہ میرا مقدر ہیں، جب دنیا سے جاؤں گا تو جنت کی وہ نعمتیں مجھے منتظر ہوں گی، انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے وہ میسر آئیں گی، مجھے وہ مل جائیں گی جس کا دنیا میں رہتے ہوئے شاید کوئی صحیح طور پہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنے قرآن سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان منافقین کے اس سزا اور عذاب کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا، یعنی مدد کرنے والا ہے تو فقط ایک اللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، وہ لوگ جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، غلطی ہو جانے کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسا رویہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں جس نے چونکہ گناہ کیا یہ تو کافر ہو گیا، اب اس کو مارو، اس کو قتل کرو، اس پر خود کو شملہ کرو۔ بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کی وجہ سے کفر کا ٹھپا لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ چوری کرتا ہے، وہ بدکاری کر بیٹھتا ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت یہ بتاتی ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر بدکاری کرنے والے کو پتھر مار مار کے رجم تو کیا گیا تھا، لیکن کفر کا ٹھپا کسی کو نہیں لگانے دیا گیا۔ چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹا گیا ہے لیکن کسی کو کافر کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں یہ جرائم ہیں، ان کی اصلاح ہوتی ہے، وہ اصلاح سزا ملنے کے بعد بھی ہوتی ہے، توبہ مل جانے کے بعد بھی ہو جاتی ہے، وہ رب سے توبہ مانگ لیتا ہے، معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ بندہ اس کیفیت میں آ جائے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، وہ توبہ بھی کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، ہاں یہ بندے جب توبہ کرتے ہوئے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے خالص اپنے رب کے ہو جائیں، رب کے دین کو پختہ طریقے سے پکڑ لیں، اس پر عمل کر لیں اور ایمان والوں کے ساتھ مل جائیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ جن میں پہلے منافقوں والی نشانیاں تھیں، کفر والے کام تھے، بغاوتیں تھیں، سرکشیاں تھیں، گناہ تھے، جرائم تھے، اب جب توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کو میں تو بہت بڑا اجر دوں گا، بہت بڑا اجر دوں گا۔ ہاں محترم بھائیو، وہ اللہ غفور الرحیم آپ کا منتظر ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو مجھ سے معافی مانگ لو، اور معافی مانگ لو گے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، اللہ کا کیا فائدہ ہے، اللہ کوئی خوش نہیں ہوتا تمہیں عذاب دے کے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان کا حق ادا کرو، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ ہمیشہ قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ بس آؤ اپنے رب سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر لو کہ یا اللہ جو کچھ ہو گیا وہ تو معاف کر دے، آئندہ وہ کروں گا جو تیرا حکم ہے، تیرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ہمارا یہ مقدر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔